بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاق سن سیریز اسٹوڈنٹ ریسورس پیک، بنا دشواری تعلیمی سفر جاری۔ اکیڈامک پلانر یونٹ نمبر 1، باب حمد نعت ٹرک کس نے نکالا۔ ایس ایل اوز کی تعداد 24۔ بنیادی تصورات، تفہیم، اعراب، واحد جمع، فعل ماضی، حال، مستقبل، املاء کی درستی، الفاظ متضاد، مترادف الفاظ، فعل اور فاعل میں مطابقت، سابقے اور تحقیقی لکھائی۔ ورک شیٹ نمبر 8، تفہیم۔ بہت عرصہ پہلے امریکہ میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے ہر گھر میں کمپیوٹر ہوگا۔ اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک کمپنی بنائی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی۔ اسی ترقی کی وجہ سے انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی متعارف ہوئی۔ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کی بدولت ہم اپنے گھر میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے مختلف ممالک میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جان سکتے ہیں، مختلف جگہوں اور شخصیات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دنیا کے مختلف ممالک کا تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پیغام پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنا پیغام چند سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیلی فونک بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ آن لائن اسٹڈی ہے۔ اب آپ گھر میں بیٹھ کر دنیا بھر کی اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چین انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ممالک میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ شیٹ نمبر 9، سوالات کے جوابات دیں۔ ایک طالب علم کس طرح انٹرنیٹ سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ہزاروں کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور آن لائن اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے کوئی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی دیر میں پہنچتا ہے؟ انٹرنیٹ کی مدد سے چند سیکنڈز میں پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کس طرح متعارف ہوئی؟ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی تو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی۔ ورک شیٹ نمبر 10، املاء کی درستی۔ درست املاء والے لفظ میں رنگ بھریں۔ ذہین، خندق، کرکٹ، ہارن، مصیبت، تجویز۔ جملوں میں موجود املاء کی غلطیوں کو خط کشیدہ کریں اور درست املاء والے جملے دوبارہ لکھیں۔ آج موسم بڑا سہانا ہے۔ اس سوال کو حل کرو۔ میری کمر میں درد ہے۔ آم بہت میٹھے ہیں۔ ورک شیٹ نمبر 11، متضاد الفاظ۔ الفاظ اور ان کے متضاد ڈبے میں سے چن کر ٹوکریوں میں لکھیں۔ محتاج، غنی، راحت، تکلیف، سست، چست، بنجر، زرخیز، حاکم، عوام۔ ورک شیٹ نمبر 12، مترادف الفاظ۔ مترادف الفاظ والے سیبوں میں ایک جیسا رنگ بھریں اور نیچے دی گئی جگہ میں جوڑیوں کی صورت میں لکھیں۔ پہاڑ، جبل، عزت، احترام،
حیات زندگی، باغ گلشن، محبت پیار، شب رات، تاخیر دیر۔ اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنا کر وضاحت کریں۔ علم جھنڈا، اسلام کا علم سب سے بلند رہے گا۔ علم جاننا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ پل زمین کے اوپر گزرگاہ، دریا کو پار کرنے کے لیے پل کی مدد درکار ہے۔ پل لمحہ، ہمیں ہر پل اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ چین سکون، دل کا چین اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ چین سلوٹ، بڑوں کے سامنے ہمیں ماتھے پر چین نہیں لانی چاہیے۔ ورک شیٹ نمبر 13، فعل اور فاعل میں مطابقت۔ فعل اور فاعل میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ زارا پڑھتی ہے، احمد اور سارا کھیلتے ہیں، امی جان سو رہی ہیں، حنا گاتی ہے، بچے بھاگتے ہیں۔ فعل سے فاعل بنانا، دیے گئے فعل سے فاعل بنائیے۔ کھیلا کھیل، رویا رو، پڑھا پڑھ، کھایا کھا۔ ورک شیٹ نمبر 14، تحقیقی لکھائی۔ فرض کریں کہ آپ ایک سائنسدان ہیں۔ آپ ایسی کون سی چیز ایجاد کرنا چاہیں گے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو؟ اشاروں سے مدد لیں اور اپنے خیالات کا اظہار ایک مضمون کی صورت میں کریں۔ اہمیت ضرورت، فائدے خدمت اجر۔